صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم امور طبیعہ کی چوتھی قسم کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم 3 لیکچر دے چکے ہیں ارکان کے بارے میں، مزاج اور اخلاط کے بارے میں۔ تو یہ لیکچر کا سلسلہ کسی مصروفیت کی وجہ سے رک گیا تھا اور کئی دوستوں نے بار بار اصرار کیا کہ وہ دوبارہ شروع کریں، تو آج ہم اس سلسلہ کو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ امور طبیعہ جو حکمت سیکھنے کے اصول ہیں وہ 7 ہیں، یعنی ارکان، مزاج، اخلاط، اعضاء، ارواح، قوا، افعال۔ جب تک یہ 7 چیزوں کے بارے میں طبیب کو علم نہ ہو، وہ اس وقت تک صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے طب کا علم جاننا، سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، کہ جب تک طب کا علم مکمل طور پر حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سکیں گے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا ارکان کے بارے میں، جسے اربع عناصر بھی کہتے ہیں، کہ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے انسان کی تخلیق کو واضح فرمایا کہ میں نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا: مٹی، ہوا، آگ اور پانی۔ تو ارکان سے پھر آگے مزاج بنتے ہیں، جسی طرح ارکان 4 ہیں، اسی طرح مزاج بھی 4 ہیں۔ پھر مزاج سے آگے اخلاط بنتی ہیں، اخلاط سے آگے اعضاء پرورش پاتے ہیں۔ تو اعضاء کی 2 قسمیں ہیں: مفرد اعضاء اور مرکب اعضاء۔ تو ہم اس کو لکھ بھی دیتے ہیں، یہ اعضاء ہے اور یہ اعضاء کی 2 قسمیں ہیں: مفرد اعضاء، مرکب اعضاء۔ مفرد کی پھر آگے جو قسمیں ہیں، مفرد اعضاء میں کون کون سے اعضاء آتے ہیں، اس میں ہے نمبر 1 ہڈی، نمبر 2 کری، نمبر 3 رباط، نمبر 4 عصب، نمبر 5 وتر، نمبر 6 جھلی، نمبر 7 آ گیا شام، سمین، نمبر 8 شرائین، نمبر 9 ساکن رگیں، نمبر 10 گودا، نمبر 11 گوشت، نمبر 12 ناخن،
نمبر 13 بال، یہ مفرد اعضاء ہیں، اور اسی طرح پھر آگے مرکب اعضاء ہیں جو جسم انسانی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مرکب اعضاء میں عصب ہے، نمبر 2 آنکھ ہے، نمبر 3 کان، نمبر 4 چہرہ، نمبر 5 سر، تو اسی طرح نمبر 6 دل، نمبر 7 دماغ، نمبر 8 جگر، نمبر 9 تیلی۔ تو اس کے علاوہ بھی مرکب اعضاء ہیں، تو ان اعضاء کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اصل میں یہ جو ہڈی ہے، ہڈی سفید رنگ کی ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو کری ہے اس کو مرکنی ہڈی بھی کہتے ہیں، یہ آسانی سے مڑ جاتی ہے، یہ دوسری ہڈی کی نسبت نرم ہوتی ہے۔ تو اس سے آگے رباط ہیں، یہ عصب سے ملتے جلتے ہیں لیکن رنگ ان کا عصب کی نسبت سفید کم ہوتا ہے۔ یہ جو عصب ہے اصل میں ان کو اعصاب کہتے ہیں، یہ جسم کے اندر ان کا بھی جال پھیلا ہوا ہے، تو یہ انسان کے چلنے پھرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اعصاب جو ہوتے ہیں یہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ بھی مڑ جاتے ہیں۔ تو وتر جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے یہ بھی اس کو نس بھی کہتے ہیں، یہ بھی سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور جھلی جو ہے اس میں 2 قسم کے ریشے پائے جاتے ہیں، رباطی ریشہ اور عصبی ریشہ، اس سے مل کر یہ جھلی بنتی ہے۔ تو اسی طرح شحم اور سمین ہے، شحم اصل میں موٹی چربی کو کہتے ہیں اور سمین پتلی چربی کو کہتے ہیں۔ شرائین یہ شریانیں جو جسم کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور یہ ساکن رگیں ہیں ان کا تعلق جگر سے ہوتا ہے اور یہ غیر متحرک ہوتی ہیں۔ تو یہ جو شرائین ہیں یہ متحرک ہوتی ہیں اور دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ گودا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر پایا جاتا ہے اور دوسری ہڈیوں کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے۔ اور گوشت ہے جو اعضاء کا خالی درمیانی حصہ ہے اس کو پر کرتا ہے، بھرتا ہے۔ ناخن یہ انگلیوں کے آخری حصہ کے اوپر ہوتے ہیں، اور اسی طرح بال بھی جسم کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں اور سر کے اوپر زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو آنکھ ہے، آنکھ جو ہے یہ بھی مرکب ہے، اس میں یہ سفید حصہ ہوتا ہے، سیاہ حصہ ہوتا ہے، پھر یہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ اور اعصاب بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کان بھی یہ مرکب ہے، چہرہ کے اندر پھر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، آنکھ، کان، ناک، دانت، زبان وغیرہ، اور سر بھی مرکب ہے اور اس کے اندر بھی کئی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو دل، دماغ، جگر اور تلی ہے یہ بھی مرکب اعضاء ہیں، لیکن یہ اعضائے رئیسہ میں بھی شامل ہے۔ تو یہ جو اعضائے رئیسہ ہے یہ دل، دماغ، جگر کو کہتے ہیں، اور جتنے بھی اطباء ہیں ان میں سے اکثر نے 3 کو اعضائے رئیسہ کہا ہے، لیکن اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ کچھ اطباء کرام نے خصیوں کو اس میں شامل کیا ہے کہ جن سے انسانی نسل بڑھتی ہے،
تو انہوں نے کہا کہ چوتھا عزائر عیسیٰ خفیہ ہے۔ تو ارسطو نے دل کو تمام اعضاء سے افضل جانا کہ دل تمام اعضاء سے افضل ہے اور باقی سب اعضاء اس کے تابع ہیں۔ تو سقراط نے دماغ کو اشرف کہا ہے کہ یہ سب دماغ سے افضل ہے اور دماغ پوری باڈی کو چلاتا ہے۔ لیکن اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک بوٹی ہے، وہ درست ہوگی تو سارا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑ گئی تو سارا جسم بگڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ تو اسی طرح جگر ہے، جگر جو ہے یہ قوت مدافعت اس کی پیداوار ہے، تو اس کو بھی عزائر عیسیٰ میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن جعلی نیوز نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جو اعضاء بھی دوسرے باقی اعضاء کے نظام کو چلاتے ہیں وہ عزائر عیسیٰ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی روشنی میں اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں اور اس چیز کو مد نظر رکھیں تو کچھ اطباء نے تلی کو بھی عزائر عیسیٰ میں شامل کیا ہے، لیکن ہماری ریسرچ کے مطابق جو عزائر عیسیٰ ہیں وہ 4 ہیں اور اس میں ہم نے تلی کو شامل کیا ہے، کیونکہ جتنے باقی عزائر عیسیٰ ہیں دل، دماغ، جگر، تو یہ ایک نظام چلاتے ہیں۔ اور قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اربع عناصر جس طرح مٹی، ہوا، آگ اور پانی، یہ 4 چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو دل جو ہے اس کے اندر ہوا ری پائی جاتی ہے، یہ جو دماغ ہے اس کے اندر پانی پایا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ جو جگر ہے اس کے اندر حرارت پائی جاتی ہے۔ تو 3 خلطیں تو اور 3 یہ جو ارکان ہیں یہ تو دل، دماغ، جگر کو چلا رہے ہیں۔ چوتھی قسم جو صداع ہے وہ تلی میں سٹور ہوتی ہے اور کیلشیم کے نظام کو چلاتی ہے۔ جس طرح یہ ناخن ہیں، یہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کیلشیم کی، بال ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو تلی ہے اس میں یہ صداع سٹور ہوتا ہے، پھر وہ آگے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضاء کی تخلیق کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو ایک نطفہ سے پیدا کیا اور پھر نطفہ سے میں نے جمع ہوا خون بنایا، پھر خون سے لوتھڑا بنا، پھر آگے گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت سے آگے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت بنایا۔ تو اسی طرح مختلف مقام پوری انسان کی تخلیق کو واضح کیا گیا ہے۔ تو علیحدہ علیحدہ بھی یہ جو اعضاء ہیں، مفرد اعضاء ہیں یا مرکب اعضاء ہیں، ان کی بھی تعریف ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ ہے اس کے اندر دل کا ذکر ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قلوب جمع ہے قلب کی، یعنی دل اس سے لیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا فِي الْأَرْضِ وُجُوهَكُمْ، دھو لو اپنے چہرے کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی چہرے کا ذکر، پھر ہاتھوں کا، پھر آگے کونیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ تو پھر آگے فرمایا وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَکُم، اپنے پاؤں، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک،
دھو لو، یعنی یہاں سر کا ذکر ہوا، پھر اسی طرح پاؤں کا، پھر آگے ٹخنوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اسی طرح سورۃ مائدہ کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، یعنی جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی عین آنکھ کو کہتے ہیں، والانف کان، ناک کا ذکر فرمایا، تو آگے اذن کان کا ذکر، پھر اسی طرح وسن یعنی دانت کا ذکر، تو یہ کتنے اعضاء اس میں آ گئے۔ تو اسی طرح مختلف مقام پر اگر غور و فکر کریں گے تو ہر اعضاء کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، بلکہ ایک مقام کے اندر سورۃ مومنون کے اندر فرمایا کَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، یعنی عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں، لحمہ گوشت کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا فَلَوْلَا إِذْ بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، سورۃ واقعہ کے اندر حلقوم حلق کی جمع ہے کہ جب تمہاری روح حلق تک پہنچ جائے۔ تو اسی طرح پھر وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، یعنی زبان اور دو ہونٹ۔ تو مزید کوشش کریں تو پوری باڈی کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، اور بلکہ مفرد اجزاء کا ذکر بھی ملتا ہے اور مرکب اجزاء کا، اور پورا قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور جو یہ طب کا علم ہے یہ سارا قرآن اور حدیث سے ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے اس کا سمجھنا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اتنا علم ہر انسان کے پاس ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا یا اپنے گھر والوں کا تو علاج کر سکے، یعنی غذا کو اچھے طریقے سے تجویز کر سکے، غذا کو مد نظر رکھ کر اپنے مزاج کے مطابق کھا سکے، کیونکہ غذا ہی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور غذا ہی سے علاج کرنا یہ سنت طریقہ ہے اور فطری طریقہ ہے اور مکمل علاج ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگر یہ لیکچر جو ہم دے رہے ہیں اس کو آپ غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک طب کا علم حاصل ہو جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث اور طب کا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔